زندہ باد یا حسین، زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ قال ابو جعفر علیہ الصلاۃ والسلام، من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا اعطاہ اللہ اجر الف شہید من شہداء بدر و حنین۔ صلوات ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر خورشید بانو بنت علی صفدر کی کوئی سال۔ صلوات پر محمد محمد۔ چنندہ افراد، حاضرین اور ناظرین محترم، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو حاضر ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ناظر ہیں۔ میرا خطاب حاضرین سے بھی ہے اور ناظرین سے بھی ہے، اور ان لوگوں سے بھی ہے جو حاضر ہیں نہ ناظر ہیں، غائب ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دن ہمارے لیے اب آ رہا ہے، سب سے بڑا دن جسے ہم غدیر کا دن کہتے ہیں، اس کے لیے رسول اللہ نے جو انتظام کیا تھا وہ یہ کیا تھا، فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ جو لوگ حاضر ہیں وہ غائب تک یہ پیغام پہنچائیں۔ جو لوگ حاضر ہیں وہ غائب تک یہ پیغام پہنچائیں۔ اس وقت جتنے بھی آپ جوان اور میرے بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، وہ کسی سے یہ بات بتائیں نہ بتائیں، جا کے کم سے کم ایک آدمی سے ضرور بتائیں، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے۔ کسی سے بتائیے نہ بتائیے، لیکن اپنی بیوی بچوں سے آج کی اس مجلس کا تذکرہ، اس تقریر کا تذکرہ ضرور کرنا ہے۔ جیسے نماز واجب ہے، جیسے روزہ واجب ہے، جیسے حج واجب ہے، ایسے ہی آج جو میں بیان کر رہا ہوں وہ آپ کے اوپر واجب ہے کہ اپنی فیملی میں جا کے ڈسکس کریں اور بیان کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات میں جو محفل ہوئی اس میں بھی میں نے بیان کیا تھا
اور 2-3 آدمی مجھے نظر آ رہے ہیں جو محفل میں تھے، تو میں وہ تقریر تو وہ نہیں کروں گا جو وہاں کی تقریر تو الگ ہی کروں گا، لیکن اعمال میں الگ سے نہیں بتا سکتا ہوں، چونکہ اعمال تو معصومین کے بتائے ہوئے ہیں، میں تو نقل کرنے والا ہوں۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ ماشاءاللہ اتنے چینل یہاں ہیں، پہلے تو میری گزارش ہے ان لوگوں سے کہ جو اپنا چینل چلا رہے ہیں وہ میری اس تقریر کو 10 منٹ کی، پوری تقریر نہیں، 10 منٹ کی تقریر کو غدیر جب تک نہ آئے 10 منٹ کی کلپ بنا کے پورے ورلڈ میں پھیلا دیں، پوری دنیا میں پھیلا دیں، اور اس مرحومہ کے لیے اس سے بہترین ایصال ثواب ہے ہی نہیں کہ ایک آدمی اگر غدیر کی بیعت کوئی کر لے علی کی تو پھر اس سے بڑا کوئی آدمی دنیا میں نہیں ہے۔ تو لہذا میری گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی چینل یہاں موجود ہیں 10 منٹ کی کلپ تقریر سے نکالیں، اور نکالنے کے بعد اسے چلا دے روز غدیر آنے تک، اس لیے کہ نبی نے کیا فرمایا، فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو حاضر ہیں وہ پہنچائیں ان کو جو غائب ہیں۔ تو جس طرح وہاں ضروری تھا اعلان ولایت پہنچانا، اسی طرح آپ کے لیے ضروری ہے کہ غدیر کو زندہ فرمائیں۔ اس وقت غدیر جس اونچے پیمانے پہ غدیر مننی چاہیے منتی نہیں ہے، خدا کی قسم، مولوی، ذاکرین، شعراء، پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو غدیر کے جرم میں گرفتار کیے جائیں گے بارگاہ خدا میں، اور کتنے آپ لوگ ہیں کہ جو غدیر کے جرم میں وہاں گرفتار کیے جاؤ گے بارگاہ خدا میں۔ اس لیے کہ خود ایک عیسائی نے، ایک یہودی نے آ کے عمر ابن خطاب سے یہ بات کہی تھی، خلیفہ دوم سے، کہ خدا کی قسم اگر ہمارے مذہب میں غدیر جیسا کوئی پروگرام ہوتا تو ہم دنیا میں اسے ایسا مناتے کہ ہر مذہب کے بچے کے یاد کراتے۔ لیکن ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمارے پاس غدیر جیسا کوئی پروگرام نہیں۔ یہ کہہ رہا ہے خلیفہ دوم سے آ کے کہ تمہارے پاس غدیر ہے، ہمارے پاس غدیر نہیں ہے۔ لیکن آپ انصاف سے بتائیے، جتنے جوان بیٹھے ہیں، آپ بزرگ بیٹھے ہیں، ایمانداری سے بولیے گا، کوئی رواداری نہیں ہے، کوئی طرفداری نہیں ہے، کوئی تقیہ نہیں ہے، تقیہ بھی نہیں چلے گا۔ ایمانداری سے بتائیے، ماشاءاللہ کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 25 سال کا، ایمانداری سے بالکل غدیر کو حاضر نازل جانتے ہوئے آپ نے غدیر کے لیے آج تک کیا کیا؟ کچھ کیا؟ غدیر آتی ہے، غدیر چلی جاتی ہے، کچھ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ جبکہ اسلام کہہ رہا ہے اسلام میں سب سے بڑا دن ہے عید۔ عید سے بڑا کوئی دن ہوتا ہے؟ زور سے بولیے۔ اسلام میں سب سے بڑا دن ہوتا ہے عید۔ عیدوں میں سب سے بڑی عید کا نام ہے غدیر۔ ابھی میں ایک لفظ بتاتا ہوں، اس کے لیے معصومین نے جو لفظ استعمال کیا، عید اللہ الاکبر، اللہ کی سب سے بڑی عید، مومنوں کی سب سے بڑی عید، اہل بیت کی سب سے بڑی عید۔ تو جو اللہ کی سب سے بڑی، رسول کی سب سے بڑی، اہل بیت کی سب سے بڑی، ہماری اور آپ کی سب سے بڑی، تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب اتنا بڑا، خدا کی قسم، یہ جو کربلا کا واقعہ ہے نا، جس طرح آپ غدیر بھولے ہیں نا، اسی طرح کربلا بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ آپ کو بھلانے نہیں دیا گیا، کس نے؟ چوتھے امام نے۔ دن رات روتے، شام کو روتے، صبح کو روتے، دوپہر میں روتے، کھانا سامنے آتا تو روتے، پانی سامنے آتا روتے، کسی سے بات کرتے تو روتے۔ اب جانے والا آ گیا امام کی خدمت میں، مولا شہادت تو سب کی میراث ہے، مصائب تو سبھی پہ پڑتے ہیں، تمہارے آباء و اجداد میں بھی کافی مصائب پڑے ہیں، لیکن یہ کیا کھانا سامنے آیا تو روئے، پینا سامنے آیا تو روئے، پانی سامنے آیا تو روئے، اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ بھائی انجم، اس کو آپ لکھیے اپنے اخبار میں۔ پتا میرے چوتھے امام نے کیا فرمایا؟ لِأَلَّا تَنْسَوْنَهُ كَمَا نَسِيتُمْ غَدِيرًا، میں اس لیے زیادہ رو رہا ہوں تاکہ تم غدیر کی طرح محرم نہ بھلا دو۔ سمجھ گیا؟ غور کیا آپ نے؟
یہ جو جوان بیٹھے ہوئے میرے سامنے، تم پہ واجب ہے بیٹو، جس طرح نماز سے بھی زیادہ واجب ہے غدیر پہنچانا، غدیر کے بارے میں بتانا، اس لیے کہ آپ کا دین ٹکا ہوا ہے پورا غدیر کے اوپر، اسلام ٹکا ہے پورا غدیر کے اوپر، رسالتیں ٹکی ہے پوری غدیر کے اوپر، نبوتیں ٹکی ہے پوری غدیر کے اوپر۔ اگر یقین نہیں آتا تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے نبی اگر یہ نہ پہنچایا، گویا کہ آپ نے کچھ بھی۔ اچھا یہ بھی آپ اہتمام دیکھیے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے اسلام کی، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں، نماز سے بڑی، آپ ہاں ہوں کرتے رہیے گا، نماز سے بڑی اسلام میں کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس کے لیے قرآن میں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو مشرک نہ بنو، یعنی کبھی کبھی نماز نہ پڑھنے والا مشرک بھی بن جاتا ہے، اور اس سے بڑی فضیلت تو نہیں ہے۔ ان قبل ما سوا و ان ردت ما سوا، جس کی نماز قبول اس کے سارے اعمال قبول، جس کی نماز قبول نہیں اس کے ساتھ کوئی قابل قبول نہیں۔ اس سے بڑی کوئی روایت آپ کو ملے گی؟ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، مگر جب نماز کا حکم آیا تو نبی نے مجمع اکٹھا نہیں کیا۔ روزہ بڑی عبادت ہے، لیکن جب روزے کا حکم آیا تو کچھ لوگوں سے بتایا، بعد میں پہنچاتے رہے، مجمع اکٹھا نہیں کیا۔ حج کا حکم آیا، مجمع اکٹھا نہیں کیا۔ خمس و زکات کا حکم آیا، مجمع اکٹھا نہیں کیا۔ صدقات و خیرات کا موقع آیا، مجمع اکٹھا نہیں کیا۔ دین کی پابندی کا وقت آیا، مجمع اکٹھا نہیں کیا۔ عید الفطر کے بارے میں بتایا، مجمع اکٹھا نہیں کیا۔ عید الاضحیٰ کے بارے میں بتایا، مجمع اکٹھا نہیں کیا۔ پورے اسلام میں بس ایک ہی فنکشن، ایک ہی پروگرام، ایک ہی تحریک ایسی ہے جس میں اکیلے لوگوں کو نہیں بتایا، 1,24,000 کے مجمع کو بتایا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد ایک 1,24,000 کے مجمع کو بتایا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا، کوئی کہتا ہے 80,000 کا مجمع تھا، کوئی کہتا ہے 1,00,000 کا، مگر اماموں نے کیا فرمایا؟ مجمع تھا 1,24,000 کا۔ یہ 1,24,000 کا عدد کیوں ہے؟ تاکہ اس عدد سے تمہارے ذہن میں یہ بات آئے، جتنا نبیوں کا عدد ہے اتنا ہی غدیر کے راویوں کا عدد ہے۔ جب رسول کی رسالت نہ بچ سکے بھائی، اب آپ یہ بتائیے آپ کہاں بچیں گے؟ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب غدیر کے بارے میں ایسا کیا بتائیں اپنی فیملی سے؟ تو مثلا دیکھیے، رات میں نے اشارہ کیا تھا، امام معصومین نے کچھ اعمال فرمائے، مثلا جو آپ کر سکتے ہیں، آپ وعدہ کر کے اٹھیے، اور جو میرے محترم انشاءاللہ جہاں جہاں یہ کلپ پہنچے گی، یہاں سے یہ کلپ آپ تیار کیجئے گا جہاں سے میں آپ کہہ رہا ہوں۔ اعمال غدیر ہیڈنگ دے رہا ہوں، یہاں سے کلپ بنائیے۔ اعمال غدیر اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ کریں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنی بیوی کو بتائیں، اعمال کہاں سے شروع ہو جاتے؟ پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں غدیر سے۔ مثلا جب انشاءاللہ شب غدیر آئے گی تو آپ 250، 300، 400، 500 روپے آج ہی سے نکال کے رکھ دیجئے جیب سے کہ یہ میں نے غدیر کے لیے نکالے، جتنی بھی آپ کی حیثیت ہے۔ آپ 500 روپے میں کم سے کم بتاتا ہوں کو کہ جناب آپ تو کما رہے ہیں، آپ تو 500 نکال سکتے ہیں، اس لیے کہ آدمی کو مولوی کی جیب زیادہ لگتی ہے، اپنی جیب کم لگتی ہے۔ یہ بڑی مصیبت ہے، حالانکہ مولوی کی جیب میں آپ ہی کا ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ کتنا ڈالتے ہیں آپ کو خود پتا ہے، بھائی کسی کو پتا ہو نہ پتا ہو، لیکن آپ تو خود ڈالتے ہیں۔ لیکن ڈالتے ہیں مولوی کی جیب میں 5,000 روپے، حساب لگاتے ہیں کروڑوں کا۔ لگاتے نہیں لگاتے، حالانکہ 5-7 سے آپ زیادہ دینے والے نہیں ہیں، اور حساب لگائیں گے کروڑوں کا۔ بھائی جتنا آپ نے دیا ہے کیا پتا آپ سے بھی لوگ کم دیتے ہوں ہمیں، اور بعض لوگ کہہ دیتے بھی نہیں ہیں۔ خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے، مجھے تو بتانا ہے کہ 500 روپے یا 250 روپے یا 300 روپے
آپ میاں بیوی غدیر کی نیت سے نکال کے رکھ دیجیے، آج ہی نکال دیجیے، بلکہ جو جیب میں لیے ہوئے ہیں وہ نیت کر لیجیے کہ ہم نے اتنا نکالے گا۔ اس کا آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کا آپ کو یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی بھی ہے بیچارہ تو 250 اس کے نکال دیجیے مثلا۔ اس کے گھر پہ آپ کو کچھ نہیں کرنا، وہ جو بلب آتے ہیں چھوٹے چھوٹے جلنے والے بجھنے والے لال لال، ایک تو جتنے امام باڑے ہیں سب پہ لائٹ لگائیے، جتنے آپ کے گھر ہیں سب پہ آپ لائٹ لگائیے۔ دیکھیے آج شیعہ کا گھر خود پتہ چل جاتا ہے پورے مجمع میں، جب محرم آتا ہے تو کالا جھنڈا کالا علم اپنے گھروں پہ لگا لیتے ہو، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے شیعہ کا گھر ہے۔ یہ عباس علمدار کا پرچم بتا دیتا ہے کہ جس کے گھر پہ لگا ہوا ہے وہ کربلائی ہے، یزیدی نہیں ہے۔ تو اسی طرح غدیر کے دن بھی اپنے گھروں پہ خوشی کے موقع پہ اتنی لائٹیں لگاؤ کہ اگر پڑوسی بھی تمہاری لائٹ کو دیکھے تو یہ پوچھنے پہ مجبور ہو جائے آخر آج کیا فنکشن ہے، آخر آج کیا پروگرام ہے۔ مگر میں کیا کہہ رہا ہوں، سن کے نہیں جانا خالی، چاہے داد نہ دو آپ، مطلب میری طرف سے چھٹی ہے، آپ کو بالکل منہ بند کر کے بیٹھ جائیں گے۔ میں کوئی شاعر نہیں ہوں کہ جو پاگل ہو جاؤں داد نہ ملنے پر، کیونکہ آج کل ہو رہا بھائی معافی چاہتا ہوں، صلوات کہتے محمد دیکھیں محفل میں داد چلتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ داد کے بغیر محفل اچھی بھی نہیں لگتی، اور شاعر کا حق ہوتا ہے داد، لیکن میں تو ان شاعروں کو کہہ رہا ہوں جو آپ کو چین سے بیٹھنے نہ دیں گے۔ بھائی مثلا آپ 15 منٹ تک داد دے چکے ہیں تو آدمی کی انرجی ختم ہو جاتی ہے بیچارے کی، کوئی شوگر کا بیمار ہے، کوئی نہیں بولا جاتا، آپ اس پہ فتویٰ لگا دیں جو حلالی ہے وہ بولیں گے، یہ کون سا تم ہے؟ مت اگر تمہاری بات پہ لبیک کہہ دیا تو حلالی ہو گیا، اور جو بیچارہ گھر چھوڑ کے بیوی بچے چھوڑ کے فرش اعضاء پہ آگے بیٹھ گیا تو وہ اس کے حلالی ہونے کے لیے ثابت نہیں ہے، کافی ہے نہیں ہے۔ مثلا ابھی آپ بیٹھے، مجھے خدا کی قسم یہ میں غدیر پہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور یہ محرم میں میرے گوہر بھائی کہہ رہے تھے محرم میں ایسا پیغام دے، تو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ذاکروں کو، عالموں کو، وائزوں کو، کبھی بھی ایسا لفظ منبر پہ استعمال نہ کریں کہ جو گالی میں شمار ہو جائے۔ مثلا اگر میں نے کہا جو نہیں بولے وہ حلالی نہیں ہے، کتنی ماں کو میں نے گالی دی، کتنوں کے باپ کو گالی دی، یعنی سیدھا سیدھا میں نے آپ کو کیا کہہ دیا؟ آپ سوچتے ہیں اس کی گہرائی؟ مثلا میں نے کہا جو نہ بولے وہ حلالی نہیں ہے، کیا مطلب ہے اس میں؟ مطلب میں آیا، میں نمازی، میں روزے دار، میں اعمال غدیر کرنے والا، میں مولا کو ماننے والا، ٹھیک ہے میں آ کے بیٹھ کے آرام سے آپ کو سن رہا ہوں، تو کیا میری حلال زیادہ ثابت ہونے کے لیے واہ واہی کرنا ضروری ہے؟ نہیں نا، کتنا بڑا لفظ کہہ رہے ہیں آپ۔ یا مثلا کہتے ہیں جو نہ بولے اس پہ بھی لعنت۔ یہ کس کلچر میں ہم جی رہے ہیں بھائی؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ مطلب لعنت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ خالی نہ بولنے پر، جو نہ بولے اس پہ لعنت ہوگا، جو وہ اس پہ تو وہی بولے گا جو حلالی ہوگا۔ تو بھائی آپ کوئی معیار ہے حلالی و حرامی کا، آپ کوئی سند بانٹ رہے ہیں۔ اچھا جب آپ نیچے بیٹھتے ہیں تب کتنی واہ واہ کرتے ہیں دوسرے کے لیے؟ جب آپ خود نیچے بیٹھتے ہیں اور دوسرا پڑھتے ہوئے ہوتا ہے تو آپ کتنی داد دیتے ہیں دوسرے کو؟ اگر وہ بھی یہی جملہ کہتے تو دیکھیں یہ عزاداری اور یہ محافل اور یہ مجالس اور یہ ماتمداری یہ واہ واہ کے لیے نہیں ہے۔ غدیر کی اور ولادت کی محفلیں اس لیے ہیں تاکہ وہ بھی آپ کو خدا سے قریب کرے، مجلس بھی اسی لیے ہے تاکہ وہ بھی خدا سے قریب کرے۔ یہ کوئی مجلس محفل نہیں ہے جس میں آپ کسی کے ذاتیات سے کھیل جائیں، یہ مسئلہ ہے۔
جملے مارنا آج کل چل رہا ہے محفلوں میں، ٹونٹنگ، اعتراض، سمجھ رہے؟ دوسرا چل رہا ہے ایسی دھن میں قصیدے پڑھنا کہ جن دھنوں کو آپ نے گانوں میں سنا۔ تو یہ میرے جو جوان بھائی ہیں، میں یہ نہیں کہتا، میں بہت معافی چاہتا ہوں ان سے، کیونکہ میں ممبر پہ ایسا لفظ نہیں کہنا چاہتا، لیکن جو جوان فلم دیکھتے ہیں، جو جوان گانے، حالانکہ ہمارا کوئی جوان نہیں دیکھتا، یہ میرا حسن ظن ہے، لیکن نہیں بھی دیکھتے تو بعض دفعہ دیکھنا پڑ جاتا ہے۔ گاڑی میں جا رہے ہیں مثلا، اب گاڑی والا تو آپ کے تابع نہیں ہے، جس طرح آپ کو نوحے سن کے تسکین ہوتی ہے، بعض کو گانے سن کے تسکین ہوتی ہے، تو وہ گانا چلا رہا ہے، اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مثلا 15-20 سننے والے، آپ اکیلے کیا کریں گے؟ دھن تو سنی لیتے ہیں کم سے کم۔ آج کل جو محفلوں میں ہو رہا ہے وہ پاکستان، ہندوستان میں بھی رواج آتا جا رہا ہے کہ ان قصیدوں کی دھن ایسی بنائی جاتی ہے کہ جس سے جوان جھومنے لگتا ہے، جوان جھومتا۔ جیسے میرے ساتھ ایک دفعہ خود ہوا کہ ایک بچہ، ایک شاعر نے ایک قصیدہ پڑھا، اس کی طرز کسی گانے سے ملتی تھی، تو وہ بچہ ایسے ہی بیٹھ کے محفل میں جھومنے لگا۔ کیوں؟ تو بتایا گیا کہ چونکہ یہ بچہ فلاں گانا سنتا ہے اور اسے اس میں جھومنے کی عادت ہے، اب اسے الفاظ کو پتا نہیں ہے کہ الفاظ کیا ہے، مگر ڈھنگ وہی ہے، طرز وہی ہے۔ تو بعض جوان محفلوں میں بھی جو داد زیادہ دیتے ہیں، وہ شعر سن کے داد نہیں دیتے، وہ دھن سن کے داد دیتے ہیں۔ اور اتنی اچھی دھن، اس لیے کہ جو ذائقہ انہیں وہاں مل رہا تھا وہ ذائقہ انہیں اب یہاں مل رہا ہے۔ مجتہدین کا، مراجع کا، علماء کا فتویٰ ہے کہ آپ کوئی قصیدہ گانے کی طرز پہ نہیں پڑھ سکتے، جو داد دے گا وہ بھی گناہگار، جو پڑھے گا وہ بھی گناہگار۔ ایک ہوتا ہے، فرض کیجئے بھائی رضوان نے ایک طرز بنائی، انہوں نے اپنی طرز بنائی، لیکن فرض کیجئے وہ ٹکرا گئی کسی دھن سے، وہ غلط نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھ کے نہیں بنائی ہے۔ ایک ہوتا ہے باقاعدہ پہلے دیکھا جاتا ہے گانا، اس کے بعد اس کی طرز دیکھی جاتی ہے، پھر اس طرز کو ڈھالا جاتا ہے نوحے میں اور قصیدے میں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ منبر سے آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو میرا پیغام یہ ہے، جس طرح حضرت عباس کا علم ہم نے محرم میں لگا کے بتایا محرم آ گیا، اسی طرح اپنے گھروں پہ لائٹ لگا کے بتاؤ غدیر آ گئی۔ مثلا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ہندو بھائیوں کا ایک تہوار ہے جسے ہم دیوالی کہتے ہیں، بڑا پیارا تہوار ہے، بڑا اچھا تہوار ہے۔ دیکھیں تہوار کوئی بھی برا نہیں ہوتا، تہوار منانے والے اس کو برا منا دیتے ہیں، ورنہ دیوالی مطلب پورا ہندوستان جگمگا جاتا ہے۔ اور انہوں نے اس ثقافت کو، بھائی مجھے تو بڑا تعجب ہوا، میں زیارت امام حسین کر کے دبئی گیا، اب دبئی میں نے 8-10 سال دبئی گیا ہوں میں عشرہ پڑھنے، لیکن ایسا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا جیسا منظر اب کے دیکھا۔ مطلب 2 سال پہلے جب میں گیا اپنی فیملی کے ساتھ کربلا کی زیارت کر کے، روک لیا کچھ مومنین نے کہ 8 دن کے لیے یہاں رک جائیے۔ اب جہاں ہم رکے پوری دبئی کی بلڈنگیں، جہاں جہاں بھی ہندو بھائی تھے ان کے گھروں پہ بہترین لائٹ لگی ہوئی۔ تو میں نے پوچھا بھائی یہ کوئی مطلب فنکشن ہے، کوئی پروگرام ہے کہ یہاں کہا نہیں جناب، یہاں اکثر لوگ ہمارے ہندو بھائی رہتے ہیں، ان کی دیوالی کا تہوار ہے۔ یعنی سرحد بدل گئی، اسلامی مملکت ہے دبئی۔ یہ میں اپنی حکومت کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ جا کے ہمارے ہندو بھائیوں کو دیکھیے اسلامی مملکت میں کتنی آرام سے رہتے ہیں، تو کم سے کم مسلمانوں کو اپنے ملک میں تو ٹھیک سے رہنے دو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو دیوالی منائی جا رہی تھی، اتنے پٹاخے، جہاں سکون امن کا ملک ہے، کوئی شور و غل نہیں ہے، مگر اتنے پٹاخے کہ دبئی دہلا جا رہا ہے پٹاخوں سے۔ کیوں بھائی؟ دیوالی ہے۔ مجھے بڑا دل کو سکون ہوا،
کہ جہاں بھی ہیں اپنا مذہب فالو کر رہے ہیں. اسی طرح ہندوستان میں آپ دیکھ لیجیے، دیوالی سے 3-4 دن پہلے کیا ہول ہوتا ہے، 3-4 دن بعد کیا حال ہوتا ہے. بڑا پاکیزہ، بڑا اچھا تہوار ہے. ہمیں بھی پتا چل گیا دیوالی کیا ہے. یہ بتائیے کیا انہوں نے ہم سے آگے بتایا؟ بولیے جوانوں، آپ بولیے. انہوں نے آپ سے کسی سے بات کی کہ میں ہمارا تہوار آ رہا ہے دیوالی؟ انہوں نے آپ کو زبان سے نہیں بتایا، اپنے عمل سے بتایا کہ دیوالی آ گئی. تو میرا مقصد یہ ہے کہ ہر شیعہ اپنے اوپر واجب کر لے، زبان سے غدیر بتانے کی ضرورت نہ پڑے، عمل ایسا کر دیجئے کہ پوری دنیا کو پتا چل جائے. غدیر کیوں بتائیے؟ تمہارا محرم مشہور ہے یا نہیں ہے؟ ہندوؤں کو بھی پتا ہے، سکھوں کو پتا ہے، عیسائیوں کو پتا ہے، یہودیوں کو پتا ہے. کیوں تم زبان سے کہتے ہو محرم آ گیا؟ نہیں، تمہارے کالے کپڑوں سے، تمہارے رہنے سہنے کے انداز سے، تمہاری مجلسوں سے پتا چل گیا. حد یہ ہو گئی، حد یہ ہو گئی. سنیے، حد 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 کہ مارکیٹ میں باقاعدہ بازاروں میں مالک جتنے نوکر ہیں، جتنا سامان منگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب کھیلے کھیلے کلر نہیں منگانا، اب یا کالا یا ہرا یا کوئی ایسے کلر لاؤ. چونکہ عورتیں شیعوں کی کپڑے خریدیں گی محرم کے. باقاعدہ دیواروں پہ لکھ دیا جاتا ہے محرم کے کپڑے. یہ ہماری ماں بہنوں نے خرید کے ہی تو بتایا نا کہ محرم آ گیا. مطلب اس دکاندار کو کیسے پتا کہ آپ لال نہیں پہنتے محرم میں؟ اس لیے کہ آپ خریدنے گئے، آپ نے بتایا. پہلی تو بات یہ ہے، میں اپنی بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں. اب کوئی یہ نہ کہے مولوی صاحب تمہاری بیوی تو تم سے رکتی نہیں. ہو سکتا ہے جو میری ماں بہنیں بیٹھی ہے یہی کہتے کہیں، اگر میری بیوی کو بھی کہیں مارکیٹ میں دیکھ لیا تو کہ مولوی صاحب بڑا بیان دے رہے تھے. تو میں یہ بیان بیوی کے لیے بھی دے رہا ہوں، آپ کے لیے بھی دے رہا ہوں. ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے. یہ کوئی محرم کی خریداری اسپیشل کرنا بڑی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ خوشی کا تہوار نہیں ہے، یہ غم کا تہوار ہے. اگر تمہارے پاس 10 سال پرانا بھی ہو تو وہ پہن لو. ہر مجلس میں نیا نیا سوٹ پہن کے جانا، اس کا مطلب ہے تم رسم ادا کر رہے ہو. محرم پرانے کپڑے ہوتے ہیں 2-3 سال کے، وہ پہن لیجیے. یا رمضان سے پہلے خرید لیجیے، 5 بار اس کو پہن لیجیے. مگر ایک بہترین موقع ملا عورتوں کو، کسی کا 40واں. خدا کی قسم یہ بہت بڑا موقع ملا عورتوں کو. پہلے اتنے لوگ 40واں میں بلائے نہیں جاتے تھے تو ان کے کپڑے بھی عید پہ بنتے تھے یا بقرعید پہ. لیکن میری ماں بہنوں کا، اور ہم بھائی ماں بہنوں کو کیوں کہوں میں بیچاریوں کو، ہم سب کا مزہ آ گیا. یہ جو 40واں عروج پہ آ گیا، سویم 10واں 20واں، اس میں جو ایک کے 40ویں میں پہن کے جائیں گے نا، وہ ہم دوسرے، ہم مرد تو ہو سکتا ہے پہن کے چلا جائے، لیکن میری ماں بہن پہننے کو تیار نہیں ہے وہ سوٹ. اور اگر شوہر نے کہہ بھی دیا بیچارے نے، مظلوم نے، کہ وہ پہن جاؤ نا. اجی کیسے پہن جاؤں، وہ تو اس کے 40ویں میں پہن کے گئی تھی میں. تو ابھی عورتیں یہ نہیں کرتی، ایسا لگتا ہے ساری ناک کپڑے میں رکھی ہے، ناک کٹ جائے گی ہماری. لوگ کہیں گے ان کے پاس کا کپڑے نہیں ہے. جو ایک 40ویں پہن کے گئی وہی دوسرے کے میں آ گئی، میری توہین ہو جائے گی. اے میری ماں بہنوں، ایک شہزادی کی کنیزوں، ایک کربلا کا ماتم کرنے والیوں، ناک کپڑے سے نہیں کٹتی، ناک کردار سے کٹتی ہے. کردار اتنا برا مت بنائیے. سمجھ رہے ہیں؟ عزت خدا کے ہاتھ میں ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو غدیر کو مثلا آپ جوان کہتے ہیں کیسے منائیں؟ پہلے تو یہ 500 روپے یا 250 روپے نکالیں گے بھائی یا نہیں؟ جو نکالیں گے ادھر ہاتھ اٹھائیں. کوئی رہ گیا؟ آپ تو نہیں. صلوات پڑھیں محمد. اور جس کے حالات
اچھے ہیں وہ دوسروں کے بھی لگا سکتا ہے جائے. تو پہلا عمل یہ ہے کہ عملی سے بتا دیجئے، سجا دیجئے پورے اپنے گھروں کو غدیر کے لیے. دوسرے خوشبو کا استعمال زیادہ سے زیادہ مستحب ہے غدیر کے لیے. اپنے بھی عطر لگائیے، دوسرے کے بھی عطر لگائیے، کیونکہ علی والوں میں بدبو آئے علی کو پسند نہیں ہے. علی والوں میں بدبو آئے. میں یہاں سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب علی کو وہ بدبو جو حرام نہیں ہے، حرام کے نشے سے نہیں آئی، جب وہ پسند نہیں ہے. دیکھیے علی کی محفل میں خدا نے بلایا تو کہا عطر لگا کے آؤ، مسجد میں نماز کے لیے بلایا تو کہا خوشبو لگا کے آؤ. اس لیے کہ ہمیں بدبودار نہیں چاہیے، ہمیں خوشبودار چاہیے. تمہارا کردار بھی خوشبو دے، تمہارا لباس بھی خوشبو دے. سمجھ رہے جی؟ ٹھیک ہو رہا ہے کام؟ تو سب کو عطر ماشاءاللہ آپ کے تو تعلقات ہے، 3-4 کو تو آپ بھی دے سکتے ہیں، مجھے بھی دے سکتے ہیں اگر ہو تو. صلوات پڑھیں محمد علیہ تو عطر کا بہترین انتظام کیا جائے، عالی سے عالی، اچھے سے اچھا عطر استعمال کیا جائے، اچھے سے اچھا کپڑا استعمال کیا جائے. مگر یہ میری ماں بہن محرم میں تو پہنے گی نیا، غدیر کے دن بھی پہنے گی. اجی گھر میں ہی تو ہے، گھر میں کیا پہننا؟ گھر میں ہے، گھر میں کہتا ہوں گھر ہی میں پہننا ہے. ہاں بالکل صحیح ہے، اسلام کا حکم ہے. کہتے جناب گھر میں اچھے کپڑے پہن کے کیا کرے، کوئی دیکھنے والا ہے؟ ہاں بالکل دیکھنے والا ہے. جس کو اسلام نے تمہاری طرف دیکھنے کو کہا ہے وہ دیکھنے والا ہے. مطلب آپ سنگار کر کے کسے دکھانا چاہتی ہے، پبلک کو یا شوہر کو؟ اسلام کا حکم ہے میری ماں بہنوں سنو، یہی میرا محرم کا پیغام ہے کہ اگر کوئی عورت غیر مردوں کے لیے سجے تو اس کا سجنا حرام ہے. اگر یہ عورت اپنے شوہر کے لیے سج جائے تو یہ سجنا عبادت ہے. تو عورتوں کو سجنا کس کے لیے ہے؟ سجنا، سمرنا، زینت کرنا کس سے ہے؟ یہ سجنا ہے اپنے شوہر کے لیے، عبادت ہے. تو غدیر میں میری ماں بہنوں اپنے گھر میں بھی نیا پہننا، اور اگر میاں نے نہیں دلوایا، شوہر نے، سرتاج نے، تو اس کو ابھی سے میری تقریر سن کے پریشان کر دینا. اب کہ تمہیں اجازت ہے بالکل پوری. اور جو ناظرین ہیں وہ بھی سن رہے ویڈیو، جو بیویاں سن رہی ہیں، پکڑ لیجیے انہیں شوہروں کو. چلیے ہمیں بہترین سے بہترین لباس دلائیے تاکہ غدیر پورے سال یاد رہے. کھانا اتنا بہترین کھلائیے کہ اس کا ذائقہ اگلی غدیر کا ختم نہ ہونے پائے. تو انشاءاللہ اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی شاپنگ، اچھی لائٹنگ، یہ ہے غدیر. اس کے بعد سنیے پھر کیا ہے، جن لوگوں سے تمہاری چل رہی ہے ان سے میل کریے. اور سب سے بڑا عمل غدیر کا ہے اپنے رشتہ داروں سے جن سے کانٹیکٹ ٹوٹے پڑے ہیں ان سے کانٹیکٹ بنائیے. تھوڑی سی دولت آ گئی، ماموں سے ملنا چھوڑ دیا. تھوڑی سی دولت آ گئی، ننیہال سے ملنا چھوڑ دیا. تھوڑی سی دولت آ گئی، ددھیال سے ملنا چھوڑ دیا. تھوڑی سی دولت آ گئی، ایسے بھی ناہنجار ہیں جو ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں دولت کی خاطر. غدیر آپ کو پیغام دیتی ہے جو روٹھے ہوئے ہیں انہیں مناؤ، جو لوگ تم سے کٹ گئے ہیں صلہ رحم کرو، کھانا کھلاؤ. غریب سے غریب آدمی کو بھی چاہیے غدیر کے دن کھانا کھلائے. اگر چاہتا ہے اس کے دسترخوان میں برکت ہو تو غدیر پہ کھانا کھلانا یہ عمل ہو گیا. روزہ رکھنا غدیر کے دن. 3 روایتیں ہیں، رات میں نے بیان کی تھی، وکیل صاحب بھی تھے اس میں، لیکن میں چاہتا ہوں کیونکہ چینل زیادہ ہیں تو بات زیادہ پہنچ جائے. پہلا عمل غدیر کا ہے، سنیے، پہلا عمل غدیر کا ہے کیا؟ غسل غدیر کرنا. دوسرا عمل ہے روزہ رکھنا. لیکن جن لوگوں پہ واجب روزہ ہے وہ غدیر کا روزہ نہیں رکھ سکتے. مگر اللہ کا کمال دیکھیے میاں، خدا کی قسم میں تو حیران ہوں کہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے بندے سے. ایک آدمی کے رمضان کے روزے قضا ہیں، وہ غدیر کا بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے. اسلام کہتا ہے پرمیشن نہیں ہے،
واجب روزے کی قضا کرو پہلے. اب جو شام تک آپ نے روزہ رکھا اور آپ کو ہدیے ملنے شروع ہوئے رمضان اس روزے کی قضا کے, تو اللہ کیا کہتا ہے فرشتوں سے, وہ جو اس کا واجب تھا وہ تو پورا کر ہی دو, مگر چونکہ اس نے غدیر کے دن رکھا ہے تو جو ثواب غدیر کے روزے کا ہے وہ بھی دے دو. تو آپ کا واجب روزہ بھی ادا ہو گیا اور آپ کو غدیر کا ثواب بھی. اب غدیر کا ثواب کیا ہے؟ ایک روزے کا سنیے, امام نے فرمایا جتنا ثواب پوری زندگی روزے رکھنے کا ہے. فرض کیجئے آپ 100 سال کے ہیں اور 100 سال آپ نے روزے رکھے, تو جتنا ثواب 100 سال کے روزوں کا ہے اتنا ثواب آپ کو غدیر کے ایک روزے کا ہے. بعض روایت میں 60 سال کے گناہ معاف کروا دیتا ہے ایک روزہ. کتنی عمر ہے جعفر تمہاری؟ ہاں ویسے عمر تو میں بھی چھپاتا ہی. چل صلوات پڑھے محمد پڑھ لے. ہاں کیا 30-35 ہوگی؟ ہاں بھائی اتنی تو ہونی چاہیے. خیر 30-35 سال آپ نے پوری زندگی روزہ میں گزاری. نہیں, ضروری نہیں عمر آپ 60-70 تک جیے بھی نہیں, مگر امام کیا فرماتے ہیں 60 سال کے گناہ معاف کروا دیتا ہے ایک روزہ. تو کیا آپ پاک ہونے کی کوشش نہیں کریں گے؟ کریں گے نہیں کریں گے؟ جن کو شوگر کا مرض ہے, جن کو بیماری ہے, جو روزہ نہیں رکھ سکتے وہ کم سے کم 10 بجے تک کا رکھ لیں, 11-12 بجے تک کا رکھ لیں, اس لیے کہ وہ اللہ عمل کم دیکھتا ہے, نیت زیادہ دیکھتا ہے. مگر جوانوں آپ کے لیے نہیں, آپ کو پورا رکھنا ہے. یہ ضعیف اور بوڑھوں کے لیے ہے روزہ رکھنا. ایک روایت میں ہے 100 حج اور 100 عمرے کا ثواب ہے ایک روزے کا. اس لیے کہ آپ یہ تو دیکھیں کس دن روزہ رکھ رہے ہیں. آپ روزہ رکھ رہے ہیں غدیر کے دن, غدیر پہ پورا اسلام ٹکا ہوا ہے تو پورا ثواب موقوف ہے غدیر کے اوپر. یہ تو 2 رکعت نماز عید غدیر پڑھتا ہوں سنت قربتاً اللہ. ایک ہے زوال سے آدھا گھنٹے پہلے, مثلا کتنے بجے ہو رہا ہے زوال کی نظر بھائی؟ 12-12:30. تو آپ جو ہیں مثلا 12:30 بجے ہو رہا ہے مثلا, تو آپ 12 بجے نماز پڑھیے غدیر کے دن. 2 رکعت نماز عید غدیر پڑھتا ہوں سنت قربتاً اللہ. نیت کرنے کے بعد سورہ الحمد, سورہ الحمد کے بعد انا انزلنا, اس کے بعد رکوع, دونوں سجدے, پھر کھڑے ہو جائیے, پھر الحمد, پھر قل هو اللہ, پھر قنوت, بالکل نماز صبح کی طرح. ایک میں انا انزلنا پڑھیں گے, ایک میں قل هو اللہ پڑھیں گے. میں نے رات کہا تھا, میں نے جملہ پڑھا خدا کی قسم. اس کے بعد جب 2 رکعت نماز تمام ہو جائے تو سجدے میں جائیے اور 100 دفعہ کہیے شکران شکران شکران. ارے میاں شکریہ کیوں کر رہے ہو؟ کا شکریہ اس بات کا کرو اللہ نے تمہیں صدیفہ ہی نہیں بنایا, اللہ نے تمہیں غدیر نہیں بنایا, اللہ نے تمہیں صدیفہ ہی نہیں بنایا, غدیر ہی بنایا ہے. تو اب آپ کریے شکران 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 شکران, تو نے مجھے علی والا بنایا, مجھے حسین والا بنایا, تیرا شکریہ تیرا شکریہ. اس کے بعد سندے سے سمجھائیے ایک دعا ہے مفاتیح میں, اور گوگل پہ بھی ہے, انٹرنیٹ پہ, کہ دعا, وہ دعا پڑھیے. مفاتیح الجنان ڈاؤن لوڈ کر لیجئے جوانوں, اس میں پڑھیے پھر اعمال غدیر. وہ دعا پڑھیے, دعا کرنے کے بعد دوبارہ سجدے میں جائیے, پھر کہیے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. 100 دفعہ یہ ہو گیا. پھر 100 دفعہ کہیے شکرا للہ شکرا للہ شکرا للہ. امام فرماتے ہیں جو آدمی یہ 2 رکعت نماز پڑھ لے زوال کے قریب, تو اللہ اسے اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا ثواب اس آدمی کو دیتا ہے جو 18 کے دن علی کے سامنے حاضر ہو اور علی کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہو. ایک تو یہ 2 رکعت نماز ہے, ایک 2 رکعت نماز ہے یہ تو زوال کے قریب ہے, ایک زوال سے پہلے ہے. مثلا 11-11:30 بجے پڑھ لیجئے. وہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز عید غدیر پڑھتا ہوں سنت قربتاً اللہ, سورہ الحمد,
سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ یاد کر لیجئے بھائی، 10 مرتبہ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے مساجد میں نہ ہو تو اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ کرنا. 10 دفعہ قل هو اللہ الحمد کے بعد 10 دفعہ آیت الکرسی، 10 دفعہ انا انزلنا. جیسے پہلی رکعت پڑھی ایسے ہی دوسری رکعت پڑھی. پتہ کتنا ثواب ہے؟ عجیب و غریب ثواب. 1,00,000 حج کا ثواب، کہیں 100 حج کہیں 1,00,000 اس کا ثواب ہے. اس کے بعد زیارت امیر المومنین پڑھیے، زیارت علی. کہتے ہیں کوشش کریے کہ کربلا پہنچیے، نجف پہنچیے. اگر نجف نہ پہنچے تو یہیں دور سے، ارے بھائی میں خدا کی قسم اتنا خوش ہوتا ہوں بعض روایات پڑھ کے، سارے فضائل اس کے بیان نہیں کیے امام نے جو پہنچ جائے نجف. اس لیے کہ ہم نے ایسے مولا کو مانا ہی نہیں کہ جو اسی کی سنے، جو اس کے قریب ہو. امام نے فرمایا اگر نجف پہنچنے کی طاقت نہ ہو تو جتنی بھی دور ہو امیر المومنین کو سلام کر لو. اور اس زیارت کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر جہنم بھی واجب ہو گیا ہو تم پہ تو بھی تم جہنم میں نہیں جاؤ گے. روایت میں نے پڑھا ہے کہ غدیر کے دن اللہ اتنے گناہگار جو جہنم میں رہے، جو لوگ جہنم میں ہیں، اللہ غدیر کے دن ان سے جہنم سے نکالتا ہے. انہیں کتنے لوگ نکالتا ہے وہ بھی سن لیجئے، مگر انہی کو نکالتا ہے جن کے دل میں علی کی ولایت ہو. فرض کیجئے گناہ کیے تھے، گناہ کی تھوڑی سی سزا ملی، اب اللہ نے نکال دیا تحفے کے طور پر، آؤ چلو نکلو جہنم سے. کیوں نکلے؟ کہا آج غدیر کا دن ہے. اب وہ نکلتے ہیں. کتنے لوگ نکالتا ہے؟ امام نے فرمایا جتنے لوگ نکلتے ہیں 15 شعبان میں، جتنے لوگ نکالتا ہے عرفے میں، جتنے لوگ نکالتا ہے شب قدر میں، جتنے ان تینوں تاریخوں میں نکالتا ہے اس سے زیادہ اکیلے غدیر کے دن نکالتا ہے. میں تم پہ عذاب نہیں کروں گا، آج غدیر کا دن ہے. اور سنیے یہ غدیر کیا ہے؟ جناب آدم سے ترک اولا ہو گیا، اللہ نے زمین پہ بھیج دیا. جناب آدم پوری زمین پہ روتے پھر رہے ہیں. 18 ذی الحجہ کا دن آیا، اللہ نے آدم کی توبہ کو قبول کر لیا. روتے روتے مسکراہٹ آ گئی چہرے کے اوپر. تو اگر آدم کی اولاد ہو تو معافی مانگ لو غدیر کے دن. جناب آدم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی غدیر کے دن. جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے آگ سے نجات دی غدیر کے دن. طوفان نوح میں جناب نوح کی کشتی چل رہی ہے مگر ان کو بھی نجات ملی غدیر کے دن. جناب موسیٰ کو جادوگروں پہ غلبہ ہوا غدیر کے دن. جناب سلیمان نے اپنا وصی بنایا غدیر کے دن. جناب موسیٰ نے اپنا وصی بنایا غدیر کے دن. جناب عیسیٰ نے اپنا وصی بنایا غدیر کے دن. جب سارے نبی اپنا وصی بنا رہے ہیں تو محمد نے اپنا وصی بنایا غدیر کے دن. ایک سلام بھیجے محمد. کو بالکل دل رکھ کے، میرا دل رکھ کے نہیں بات کرنا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے مجھے گھنٹہ ہو گیا. اب کیا پتہ یہ میں نے غلط دیکھ رہا ہوں ٹائم یا صحیح ہو گیا نا؟ 40 منٹ. بھائی انجم ہے یہ میری اصل میں بیچارے مجلس سننے کے بہت وہ ہے اور میرے عاشقوں میں بھی اسے محبت کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے اس میں سچائی نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد کل ملا کے زیادہ نہیں ہوں نا، تو اگر 5-10 منٹ اور کہیں تو میں لے سکتا ہوں. تو اچھی سی صلوات پڑھیے، اس سے اندازہ لگاؤں گا. سمجھ رہے؟ تو اچھے کپڑے پہننا، عطر لگانا، یہ عمل کرنا، زیارت حضرت امیر المومنین پڑھنا، اپنے رشتہ داروں سے ملنے جانا. اور ایک عمل بھائی میں نے اور پڑھا، وہ ابھی پڑھ کے آیا ہوں، بڑا پیسے بانٹنا. خدا کی قسم آپ
یہ بتائیے جب عید پہ جاتے ہیں اپنی بہنوں کے گھر، عید الفطر پہ پیسے دے کے آتے نہیں؟ اور میں آج آپ کو ایک نسخہ بھی بتاتا ہوں جس سے آپ کے گھر میں کبھی لڑائی نہیں ہوگی. وہ نسخہ سن لیجیے، کیونکہ غدیر کا پروگرام قریب ہے تو ایسی باتیں بتانی ضروری ہیں. ایک نسخہ سن لیجیے، سب کے لیے ہے نسخہ. نبی فرماتے ہیں جھوٹ جائز نہیں ہے، جھوٹ کسی جگہ بھی جائز نہیں ہے، مگر 3 جگہ ایسی ہیں جہاں جھوٹ جائز ہے. جائز نہیں ہے، واجب ہے، ضروری ہے. جھوٹی سے بچ سکتے ہیں آپ، سچ سے نہیں بچ سکتے. ایک تو جنگ، میدان جنگ میں اگر آپ اپنے لشکر کی پوری پالیسی بتا دیں تو اسلام کہتا ہے کہ نہیں جھوٹ بول سکتے آپ سامنے والے سے، جائز ہے. تیسرا موقع جو مین ہے وہ بعد میں بتاؤں گا. دوسرا موقع، ایک مومن کی جان خطرے میں ہو اور اس کی جان بچانے کا مسئلہ ہو تو وہاں سچ حرام ہے، جھوٹ واجب ہے. کیسے؟ میں نے ایک گناہ کر دیا اور نہیں بھی کیا تو میرے پہ الزام لگا دیا، میرے پیچھے فورس پڑ گئی، یا مجھے ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور میں آپ کے گھر میں پناہ لینے لگا. آپ ہے بڑے مومن، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، بڑا مومن بیچارہ متقی، جھوٹ نہیں بولا. چوروں نے پوچھا کہاں ہے وہ؟ کہنے لگا بیڈ کے نیچے یا فلاں کمرے میں. اب میں گیا، میں نے کہا بھائی آپ کو بتانے کیا ضرورت؟ مول صاحب میں جھوٹ نہیں بولتا. ایک مومن قتل ہو گیا، اس قتل کے ذمہ دار قاتل بھی ہیں اور خود بھی ہو، اس لیے کہ مومن کی جان بچانی واجب تھی. آپ سے اگر پوچھتے کہاں دیکھا، جیسے میں نے روایت پڑھی ابو لولو کو تو آپ جانتے ہیں. ہاں بھائی جوانوں جانتے ہو نہیں جانتے ہو؟ ابو لولو صاحب، ہمیں اس سے پیار ہے. ویسے ابو لولو صاحب یہ جا رہا تھا، کہیں چھپ گیا. مولا علی راستے میں تھے، پوچھا لوگوں نے کہاں گیا، کہا میں نے دیکھا نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے ہی مسئلہ آپ کہہ دیجئے میں نے نہیں دیکھا. کیوں؟ مومن کی جان کو بچانا واجب ہے آپ کو. تیسرا مسئلہ جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، آج مجھے لگتا ہے میری خیر نہیں ہے میری ماں بہنوں میں، لیکن ماں بہنیں کہہ رہا ہوں اتنا تو احترام کریں گی. ایک جھوٹ بولنا جائز ہے بیگم سے، مگر ہر جگہ نہیں بھائی. ہاں پتا چلا کہ آپ روز ہی جھوٹ بولیں، نہیں، صرف ایک جگہ جھوٹ بولنا جہاں بیوی کا کوئی نقصان بھی نہ ہو، اس کی توہین بھی نہ ہو. پہلے تو جو بھی آپ اپنے ماں باپ کو دے دیجیے، ایسا گھر کا ماحول بنائیے کہ آپ کی بیوی خود دلوائے آپ سے، چوری نہ کیجیے بیوی سے. لیکن فرض کیجیے آپ غدیر، آپ عید کے دن اپنی بہن پہ گئے اور 1000 روپے دے کے آ گئے اور بیوی بڑی سخت ہے، آتے ہی آپ کی کلاس دے کتنے دے کے آئے؟ تو اسلام کہتا ہے 1000 دے کے 100 بتا دو، کوئی نقصان نہیں ہے اس میں، کوئی 100 بتا سکتے ہیں. اس لیے کہ آپ کا گھر جنت تو بنا رہے گا، اسے جہنم ہونے سے بچائیے. یہ تو میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. اسی طرح جو بانٹنے کا تصور ہے کہ آپ عید الفطر میں، کوئی روایت نہیں ہے ہمارے پاس کہ عید الفطر میں پیسہ دیجیے، بالکل دعوے سے بات کر رہا ہوں. بس ایک ہی دن ایسا ہے کہ جس میں اسلام کہتا ہے رشتے داروں کو بھی دو، مومنوں کو بھی دو، اور وہ ہے غدیر کا. اپنی بہنوں کے گھر جانا، غدیر کے دن پیسے دے کے آنا، اپنے رشتے داروں میں جانا. اگر رواج ڈالیے نا بھائی، آپ نے عید الفطر میں رواج ڈالا یا نہیں ڈالا؟ تو غدیر میں ڈالیے. آپ کے جو گھر پہ نوکر کام کرتے ہیں انہیں پیسہ دیجیے غدیر کے دن، تاکہ انہیں پتہ چلے غدیر کوئی شے ہے، تو غدیر کو زندہ رکھنے کے پیسہ دیجئے رشتے داروں کو غدیر کے دن، عیدی دیجئے غدیر. اور جو خصوصاً سادات سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اور سادات ہیں، انہیں تو اور زیادہ دینا چاہیے. یہ سید کا مسئلہ جو ہے خالی اس لیے نہیں ہے کہ فقر کرتے پھریے،
میں سید ہوں یہ غیر سید ہے. قرآن کہتا ہے کوئی امتیاز نہیں ہے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, تم میں عزت دار وہ ہے جو تقوی والا ہے. اب رہا یہ مسئلہ کہا مولانا سید, میں بالکل سید کا احترام ہے. سید نبی کی حدیث ہے کہ اگر اچھا سید ہو تو بھی احترام کرو, برا سید ہو تو بھی احترام کرو. اچھے سید کا اس لیے کرو کہ اس کا عمل اچھا ہے, برے سید کا اس لیے کرو کم سے کم میری اولاد ہے. بس یہ احترام اپنی جگہ ہے, لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. جن کو اللہ رتبہ دیتا ہے ان کے لیے عمل بھی زیادہ چاہتا ہے. اگر ایک سید گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا بھی ڈبل ہے. ایک تو سزا اس عمل کی جو آپ نے کیا, ایک سزا اس بات کی کہ ہمارے نسب کا خیال نہیں ہے. زیادہ وقت ہو گیا ہے, بات کو تمام کرتا ہوں. ایک سیدہ ہے ناظرین محترم, حاضرین محترم, غدیر کا ایک عمل اور ہے. وہ کیا ہے؟ ایک مومن دوسرے مومن کے ہاتھ میں ہاتھ رکھے ایسے. وہ کریے گا آپ. ایک مومن دوسرے مومن کے ہاتھ میں ہاتھ رکھے اور وہ مومن کا ہے, وہ دعا ہے جو پڑھی جاتی ہے, لیکن آپ عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو اردو میں بھی عمل کر سکتے ہیں. مثلا کیا کہیں گے؟ آخیتک فی اللہ, میں نے تجھے اپنا بھائی بنایا اللہ کے لیے. وصافیتک فی اللہ, اللہ ہی کی وجہ سے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا, تیری غلطیوں کو معاف کر دیا. وصافحتک فی اللہ, میں تجھ سے مصافحہ کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. وعاہدت اللہ, اور میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں, ایگریمنٹ کرتا ہوں, عہد کرتا ہوں اللہ کو گواہ کر کے, ورسولہ, رسولوں کو گواہ کر کے, وکتبہ, اللہ کی کتابوں کو گواہ کر کے, اللہ کے نبیوں کو گواہ کر کے, کیا تجھے کہتا ہوں کہ میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا, اور میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ کے لیے کہ نہ میں تیرے ساتھ دھوکہ کروں گا, نہ میں تیرے ساتھ غداری کروں گا, نہ میں تیرے اوپر ظلم کروں گا. دوسرا کہے قبول, تو میں نے قبول کیا اور میں نے بھی تیرے سارے گناہ معاف کر دیے, مگر ایک چیز معاف نہیں کروں گا. اور وہ کون سی؟ کہا جب تو جنت میں داخل ہو تو جب تک داخل نہ ہونا, جب تک میرا ہاتھ پکڑ کے نہ لے. اور دوسرا مومن کہے ہاں بالکل میرا وعدہ ہے, میں جنت میں جاؤں گا تو تجھے لے کے. تو آپ دیکھا کتنی بڑی دوستی بنا دی غدیر نے کہ یہ ٹوٹنے والی نہیں ہے. جنت میں بھی آپ نہیں جائیں گے جب تک غدیری بھائی جنت میں نہ جائے. اب آپ بتاؤ عمل کیوں نہیں کرتے آپ غدیر کے دن؟ چونکہ اس میں عہد کرنا پڑتا ہے, غداری نہیں کروں گا, دھوکہ نہیں دوں گا, حسد نہیں کروں گا, غیبت نہیں کروں گا, پریشان نہیں کروں گا. غدیر لوگوں کو پاک کر دیا. اسی لیے معصوم سے فرمایا, چھٹے امام سے, مولا حل للمسلمین عید, کیا مسلمانوں کے لیے بھی عید ہے ان کے علاوہ؟ مانا کہ کس کے؟ کہا عید الفطر, عید الاضحیٰ, عید جمعہ, ان کے علاوہ بھی ہے. امام نے فرمایا ان تینوں سے بھی بڑی ہے. کہا تینوں سے بڑی کون سی ہے؟ کہا عید غدیر. کیوں؟ کہا جمعے کو دونوں طریقے کے افراد پڑھتے ہیں, مومن بھی پڑھتا ہے, منافق بھی پڑھتا ہے. عید الفطر کی نماز دونوں پڑھتے ہیں, منافق بھی پڑھتا ہے, مومن بھی پڑھتا ہے. بقرعید کی نماز دونوں پڑھتے ہیں, مومن بھی پڑھتا ہے, منافق بھی پڑھتا ہے. لیکن غدیر وہ عید ہے جسے منافق نہیں مناتا, بس وہ مناتا ہے جو مومن ہو. اور اب آپ لوگ پوچھتے جناب عید اہل سنت میں سے کوئی کہہ سکتا ہے ہمارا بھائی کیا دکھ ہے غدیر کے دن عید منانے کا؟ تو میں اسے دکھ سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں دکھ کیا ہے. آپ نے عید الفطر کیوں منائی؟ کا روزے مکمل ہوئے. بقرعید کیوں منائی؟ کا حج مکمل ہوا. میں نے کہا اپنی بات پہ قائم رہنا. ارے یہ جو روزہ ہے یہ پورا دین نہیں ہے, حج پورا دین نہیں ہے. نماز مکمل ہو تو عید مناؤ, روزے مکمل ہو تو عید مناؤ, حج مکمل ہو تو عید مناؤ. پورا دین مکمل
مکمل ہو. میری نظر میں اس مرحومہ کے لیے اس سے بہترین اصالِ ثواب کوئی نہیں ہے، اور میری گزارش ہے اس مجلس کو، اس تقریر کو چاہے مصائب کے ساتھ نہ چلائیں، جتنا بھی اگر چینل والے غدیر پھیلانا چاہتے ہیں تو اس تقریر کو پھیلا دیجیے، ورلڈ میں پھیلا دیجیے. انشاءاللہ جو بھی عمل کرے گا وہ آپ کو ثواب ملے گا. بس یہ مرحومہ کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے. مصائب کو مجھے پڑھنے نہیں تھے، اس لیے کہ دن اتنے عظیم ہیں، دن اتنے عظیم ہیں، لیکن رشتہ داروں کو تاکہ دل میں ایک بات نہ رہ جائے تو 2 جملے مصائب کو کہتا ہوں، اسی پہ آپ کو گریہ کرنا ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب ماں مر جاتی ہے تو بچوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. دن رات بچے اپنی ماں کا بستر دیکھ کے روتے ہیں، اپنی ماں کا حجرہ دیکھ کے روتے ہیں، اپنی ماں کی مصیبتیں سن کے روتے ہیں. مجھے آپ انصاف سے بتاؤ، اگر تمہاری بیمار ماں کسی جگہ لیٹی ہو تو مرنے کے بعد وہ جگہ دیکھ کے روتے ہو تو حسن حسین، زینب ام کلثوم کتنا روتی ہوں گی جب دروازے پہ آتی ہوں گی. ہائے یہی وہ دروازہ ہے کہ جو میری ماں کے پہلو پہ گر گیا تھا. اس دروازے میں ایک کیل تھی، جب دروازہ شہزادی پہ گرا کیل پیٹ کے اندر گئی، آواز دی فضا، ارے میرا محسن شہید ہو گیا، اے فضا جلدی سے آؤ. علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا. ارے تمہیں اپنی ماں یاد آتی ہے، لیکن ہاں عزیزو ایسا نہیں ہے کہ ماں تمہیں یاد نہیں کرتی، تمہاری ماں بھی تمہیں بہت زیادہ یاد کرتی ہے. بتاؤ زہرا کتنی یاد کرتی تھی. زہرا نے وصیت کی تھی، علی میری قبر پہ سورہ یاسین پڑھا کرنا، مجھے بھول نہ جانا. زہرا کو دفنایا، دفنا کے گھر آئے، بچوں کو سلا کے قبر زہرا پہ پہنچے، سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا. قبر زہرا ہلنے لگی. علی قرآن چھوڑ دو، گھر چلے جاؤ. کیوں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں غلطی نہیں ہوئی، آپ تو میرے امام ہیں. پھر تم نے ہی تو کہا تھا میری قبر پہ سورہ یاسین پڑھنا. جتنا رونا ہے اتنا رو لو، ایک ہی جملہ مصائب کا کہوں گا، مگر جب تک یاد آئے گا قیامت تک رو گے. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ زہرا نے کہا، علی ابو الحسن ابھی جب آپ قرآن پڑھنے کے لیے آئے تو میری ننھی سی زینب نیند سے بیدار ہو گئی. کبھی مصلا دیکھتی ہے، کبھی تمہارا بستر دیکھتی ہے، کبھی میرا بستر دیکھتی ہے. نہ ماں موجود ہے نہ باپ موجود ہے. کہیں میری بچی کا جگر نہ پھٹ جائے. جلدی سے علی چلے جاؤ. علی نے قرآن چھوڑا، گھر کا دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ دروازے پہ ننھی سی زینب کھڑی تھی. اے بابا، ارے اماں نے تو چھوڑا تھا، آپ نے بھی چھوڑ دیا. میں کہوں گا شہزادی آج زینب حسین کے پاس ہے تو آپ نے علی کو بھیج دیا، لیکن جب شام غریبا زینب تنہا ٹوٹا ہوا نیزہ، علی آ گئے. اے زینب، ارے میں آ گیا. ارے بابا، جب بھائی کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، جب عباس کے بازو کٹ رہے تھے، جب اصغر کے گلے پہ تیر لگ رہا. سيعلم الذين ظلموا أيام القلم ينقلبون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر خورشید بانو بنت علی صفدر کی روح کو حساب